فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ فرانس کے بادشاہ کی طرح امیر بننا چاہتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے لیے اس نے لوہاری کا پیشہ ترک کر کے چوری کا پیشہ اپنایا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ فرانس کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور راجکماری سے شادی وہی کر سکتا ہے جو امیر ترین ہو۔ اس نے سوچا لوہاری کے پیشے میں رہوں گا تو کبھی بھی امیر نہ بن پاؤں گا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹی موٹی چوریاں کی، بعد میں وہ بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، اور اس طرح وہ چوری کرنے میں اس قدر چلاک ہو گیا کہ اس کا نام ہی چلاک چور پڑ گیا۔ اس نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ بادشاہ کا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے آدھا خزانہ صاف بھی کر دیا تھا۔ اب وہ امیری کی زندگی بسر کر رہا تھا، نہایت شان و شوکت سے رہتا تھا، مگر ادھر بادشاہ فکر مند رہنے لگا۔ اس نے ایک دن اپنے مشیروں سے چور کو پکڑنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے بادشاہ کو 3 ترکیبیں بتائیں اور کہا ان میں سے ایک نہ ایک ترکیب کے ذریعے چور ضرور پکڑا جائے گا۔ پہلی ترکیب کے مطابق بادشاہ نے محفل میں ناچ گانے کی محفل منعقد کی، تمام شہریوں کو دعوت دی گئی، ان میں چلاک چور بھی تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، وہ بادشاہ کو کنجوس اور بخیل سمجھتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور زیادہ حیرت ہوئی کہ فرش پر ادھر ادھر سونے کے سکے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے جوتے کے نیچے ایک مقناطیسی شے لگائی اور وہ ان سکوں پر ناچنے لگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام سکے اس کے جوتوں سے چپک گئے۔ کسی کو اس بھیڑ میں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ سکے کہاں غائب ہو گئے۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر بے حد غصہ ہوا، مگر انہوں نے سمجھا کہ دوسری ترکیب میں چور ضرور پکڑا جائے گا۔ دوسری ترکیب کے مطابق پھر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، لیکن چلاک چور کو نیند نہ آئی۔ اس نے راجکماری سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ راجکماری کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، راجکماری، کیا تم سو گئی ہو؟ راجکماری آواز سن کر چونک پڑی۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور اس طرح چوری چھپے تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راجکماری، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ بے حد حسین ہیں۔ اپنی تعریف سن کر راجکماری بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی چلاک ہے۔ چنانچہ دوسری ترکیب کے مطابق اس نے چور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چور خوشی خوشی اندر داخل ہوا۔ راجکماری نے کہا، تم پہلے شخص ہو جس نے میرے حسن کی تعریف کی ہے۔ اس تعریف کے لیے میں تمہیں ایسا انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ چلاک چور راجکماری کی باتوں کو نہ سمجھا۔ وہ راجکماری کے پاس گیا۔ راجکماری نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ بوسہ لیتے وقت اس نے ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنا دیا اور کہا، یہی تمہارا انعام ہے۔ بوسہ لینے کے بعد راجکماری نے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی شخص تمہیں یہاں دیکھ لے تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چلاک چور جلدی سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ یہی سمجھے ہوئے تھا کہ راجکماری نے اسے پیار کا بوسہ دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پیشانی پر مخصوص رنگ کا ایک نشان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چور کو نیند نہ آئی۔ تمام لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا۔ جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اسے اپنی پیشانی پر کسی رنگ کا نشان نظر آیا۔ وہ راجکماری کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ سے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ میز پر نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس رنگ کے ڈبے کو اٹھایا اور وہاں سے آنے کے بعد راج محل میں جتنے مہمان گہری نیند سو رہے تھے ان کی پیشانیوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اور راجکماری بہت خوش تھے کہ آج چور ضرور پکڑا جائے گا۔ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ بادشاہ اور راجکماری جب راج محل میں پہنچے تو انہیں تمام مہمانوں کی پیشانیوں پر مخصوص رنگ کے نشانات دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس طرح دوسری ترکیب بھی فیل ہو گئی۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر گرم ہوا۔ مشیروں نے کہا، حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیسری ترکیب میں چور بچ کر نہ جائے گا۔
ترکیب یہ ہوگی کہ راجکماری کے کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا کر اسے اس طرح ڈھانپ دیا جائے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ جو ہی چور کمرے میں داخل ہوگا سیدھا تہہ خانے میں چلا جائے گا اور پھر اس کا وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے تہہ خانہ بنانے کا حکم دیا۔ کچھ دنوں بعد رقص و سرور کی محفل منعقد ہوئی۔ تمام شہریوں کو دعوت دی گئی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں سے راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ سب سو گئے، لیکن چلاک چور کو نیند کہاں؟ وہ پھر راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی وہ تہہ خانے میں گر پڑا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ راجکماری نے چور کے تہہ خانے میں گرنے کی آواز سن کر زور سے چلائی، چور چور چور۔ راجکماری کی آواز سن کر بہت سے مہمان چور کو پکڑنے کے لیے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ بھی تہہ خانے میں جا گرے۔ جب بادشاہ اور اس کے مشیر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں بہت سے لوگ گرے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان میں اصل چور کون ہے۔ بادشاہ یہ ترکیب بھی فیل ہوتے دیکھ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے مشیروں پر برس پڑا، تمہاری سب ترکیبیں ناکام ہو چکی ہیں، تم میرے مشیر بننے کے لائق نہیں ہو۔ کچھ دیر بعد راجکماری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے بغور سنا اور سر ہلا کر کہا۔ بادشاہ نے اپنے تمام مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، آپ میں ایک چلاک چور موجود ہے جس نے میرے مشیروں کو بھی مات دے دی ہے اور اپنی ذہانت و عقل مندی ثابت کر دکھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ راجکماری کی شادی اس سے کر دوں۔ مہمانوں میں سے 20 لوگ راجکماری سے شادی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ راجکماری نے کہا، میں اس کی شکل و صورت نہیں جانتی، مگر آنکھ بند کر کے بھی اس کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ چلاک چور آگے بڑھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور آداب بجا لاتے ہوئے کہا، راجکماری، چلاک چور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راجکماری نے آواز سنتے ہی پہچان لیا اور خوشی سے چلائی، ابا جان، یہی وہ آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ تم سزا کے مستحق ہو، لیکن میں نے سب کے سامنے وعدہ کیا ہے، اس لیے راجکماری کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ آج سے تم اس ملک کے راجکمار ہوگے، مگر اس سے پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا پھر کبھی چوری نہ کرو گے۔ حضور، چلاک چور نے کہا، میری صرف 3 خواہشیں تھیں، ایک آپ کی طرح امیر ہونا، دوسرا آپ کے جیسے محل کا مالک ہونا اور تیسرا راجکماری سے شادی کرنا۔ آج میری تینوں خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، اس لیے آئندہ چوری نہ کروں گا۔ اس کے بعد چلاک چور نے جو دولت چرائی تھی وہ بادشاہ کو لٹا دی اور پھر کبھی اس نے چوری نہ کی۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔